صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین میں نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم 1,00,000 کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط مجھے کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا اس ثواب کا بدلہ جو تم مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ اندھا اور کوڑی تھا، اس کے بدن کے دونوں حصے بھی مفلوج ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنی زبان سے اس طرح کہہ رہا تھا کہ اے اللہ عز و جل تیرا بڑا شکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ وہ کون سی بلا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تجھے مبتلا نہ فرمایا ہو، تو پھر تو کون سی نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ اس نے عرض کی یہ ٹھیک ہے کہ میں اندھا بھی ہوں، کوڑی بھی ہوں اور فالج زدہ بھی ہوں، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں فرمایا؟ بس میں اسی کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے بالکل سچ کہا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو وہ فوراً تندرست ہو کر بیٹھ گیا اور اس کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کیسے ہوتے تھے ہمارے اسلاف کہ طرح طرح کی آفتوں، پریشانیوں، جسمانی بیماریوں اور معذوریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی اپنے رب عز و جل کے انتہائی شکر گزار اور گلا و شکوہ سے ہر دم بیزار، دنیاوی آسائشوں کے خاصگر، نہ ان عارضی راحتوں کے چھننے پر گریہ زار، دولت دنیا کے طلبگار، نہ غم مال میں گرفتار، فانی دنیا میں نثار، نہ اس کی بیکار رنگینیوں کا شکار، دنیاوی رنگ سے دو چار، نہ اس کی پھیکی خوشیوں سے انہیں کوئی سروکار۔ الغرض انہیں دنیا کی کوئی حرص، نہ اس سے محرومی پہ وہ محزون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بس ان خدا مستوں کو کوئی فکر نہ ہوتی تھی تو یہ ہوتی تھی کہ معرفت الہی عز و جل اور سلامتی قلب کی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی گئی کہ کافر جس سے محروم اصلی اور مردود ازلی ہے، کہیں اس نعمت ایمان کو زوال نہ لگ جائے، کہیں یہ نعمت ہم سے نہ چھن جائے۔ بس ہم وقت اسی فکر ایمان میں غلطان اور رب قہار و جبار کے خوف سے ہلکان لیتے۔
یہی لوگ خدا رحمان کے عطائے بے پایان دولت ایمان کے حقیقی قدردان تھے. اس دولت ایمان کے ہوتے ہوئے مہلک سے مہلک مرض, انتہائی تکلیف سے اور بظاہر لا علاج بیماری, یہ عرض کر دوں کہ کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ, تو کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے. ہاں مایوس علاج ضرور ہے کہ جس کو اب تک ہماری طب اس مرض بات سے ایسا مرض ہے کہ جس سے طب نے ابھی تک اس کی معرفت حاصل نہیں کی, یعنی اس کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ ایسا مرض کہ یہ کون سا مرض ہے, اور بعض ایسے امراض ہے کہ جن کی پہچان تو ہے مگر اس کا علاج نہیں ہے. تو جو بھی بیماری اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہے, پیدا فرمائی ہے, تو اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے, مگر انسان اس کے علاج سے قاصر ہے. تو بڑی سے بڑی مصیبت اور بڑے سے بڑے نقصان و خسران کی انہیں کچھ پرواہ نہ ہوتی, بلکہ مصیبت و مرض کی آمد پر وہ اس تصور سے پرکیف ہو جاتے کہ یہ تکلیف ان کے پروردگار عز و جل کی طرف سے. اس طرح ان عالم و مصائب اور امراض جسمانیہ پر انہیں جتنی زیادہ تکلیف پہنچتی اتنی ہی ان کے اپنے رب عز و جل سے محبت زیادہ ہو جاتی. چنانچہ اسی طرح کی حکایت سے ملتی جلتی ایک اور حکایت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. حضرت بشر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں دوران سفر ایک ایسے شخص سے ملا جو مجذوم, کوڑی, اندھا اور مجنون دھوپ میں پڑا ہوا تھا. جوئیں اس کے گوشت کو کھا رہی تھی. حضرت بشر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا. جب اس سے افاقہ ہوا تو کہنے لگا, من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين ربي عز وجل فوعزتي وجلالي لو قطعني إربا ما ازددت فيه إلا حبا. یعنی یہ کون فضولی ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا ہے. مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم, اگر وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو میری اس سے محبت میں اضافہ ہی ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں, ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کی کیا شان ہوتی تھی کہ وہ کیسے صبر والے ہوتے تھے, وہ کیسے شکر گزار بندے ہوتے تھے. مگر ہم لوگ طرح طرح کی نعمتوں سے لدے ہونے کے باوجود ایک ذرا پریشانی پر, بے صبری اور ناشکری پر اتر آتے ہیں. معمولی دنیاوی نقصان پر بھی واویلا کرتے, عارضی رنج و مصیبت پر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں. جسمانی بیماری پر مبتلا ہونے پر گھبرا اٹھتے اور ہائے ہو مچا دیتے اور کم ہمتی کا مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں کہ خوش دلی سے مصائب و آلام ٹالنے کا ہمارا ذہن نہ امراض جسمانیہ پر صبر کر کے اجر کمانے کے ان بیش قیمت مواقع سے فائدہ اٹھانے کی ہماری سوچ. صبر ہمارا شیوا, نہ ہمت و استقلال ہمارا پیشہ, اور فکر ایمان نے تو شاید ہی ہم میں سے کسی کے دل میں قلق پیدا کر رکھا ہو. امراض دل سے شفا یابی کی تو شاید ہی کسی سر میں سوچ ہو. امیر سنت میرے باپا جان دامت برکاتہم العالیہ ہمارے انہی امراض قلبیہ کی نشاندہی کرتے ہوئے اور ہمیں ان سے شفا طلبی کا مدنی ذہن کرتے ہوئے نصیحت فرمائیں کہ عارضی آفت دنیا سے تو گھبراتا ہے, ہائے بے خوف عذابوں سے ہوا جاتا ہے. یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر, یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے. اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں بھائی, کیوں اس کو فراموش کیا جاتا ہے؟ اصل آفت ہے ناراضی رب اکبر,
اس کو کیوں بھول کے برباد ہوا جاتا ہے؟ یاد رکھو وہی بے عقل احمق ہے جو کثرت مال کی چاہت میں مرا جاتا ہے۔ دولت کی حفاظت میں تو سب ہے کوشاں، حفظ ایمان کا تصور بھی مٹا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی دنیاوی آفتوں اور جسمانی بیماریوں کے بارے میں ہمارا مدنی ذہن ہونا بہت ضروری ہے، وگرنہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت یا مرض جاتا تو نہیں، ہاں یہ ہوتا ہے کہ الٹا ثواب و جزا سے محرومی آ جاتی ہے کہ اگر ہم صبر کرتے اس مرض یا مصیبت پر تو ہمارے ہاتھ بڑا ثواب آتا، اور اگر ہم صبر نہیں کرتے اس پہ وابلہ مچاتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں یا لوگوں کو بتاتے ہیں تو اب الٹا ثواب و جزا سے محرومی ہوتی ہے۔ تو اس وقت بھی اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی خوش نہیں ملے گا، کوئی آپ کو پریشان حال ملے گا، کوئی بیمار ملے گا، کوئی بے روزگار ملے گا، کوئی تنگ دستی کا شکار ملے گا، الغرض آپ کو کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ضرور ملے گا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا وزیر، کسی بھی طرح کا کوئی شخص ہو اسے کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی بیماری اسے ضرور آتی ہے۔ تو بے شمار اس وقت بھی آپ کو بیمار ملیں گے، پریشان حال ملیں گے۔ تو آئیے میں آپ اسلامی بھائیوں اور جو مدنی چینل کے ذریعے مجھے سن رہے ہیں اسلامی بھائیوں، ان کی بارگاہ میں جسمانی بیماریوں کے کچھ فضائل عرض کرتا ہوں تاکہ انہیں سن کر ہمارا حقیقی مدنی ذہن بنے اور ہم ان امراض جسمانیہ کی حکمت سمجھ کر ان پر صبر کریں، اور اس پر جو ہمارے پروردگار عز و جل نے ہمارے لیے اجر و مغفرت ذنوب کا جو کریمانہ وعدہ فرمایا ہے اس کے مستحق بنے۔ چنانچہ جسمانی مرض میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے مسلمان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سرور کونین بیماروں کے دل کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا اسد بن کرد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ امراض کا درپیش آنا آثار زحمت نہیں بلکہ یہ تو دلیل رحمت ہیں، لہذا ہمیں کبھی بھی مرض میں مبتلا ہونے پر تشویش نہیں کرنی چاہیے بلکہ خوش دلی سے آمادہ و صبر ہو کر راضی برضا الہی عز و جل رہنا چاہیے۔ پھر دیکھیے کہ عطا پروردگار عز و جل کے کیسے دروازے ہم پر کھلتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر تعجب ہے کہ وہ بیماری سے ڈرتا ہے، اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر تبسم کیوں فرمایا؟ ارشاد فرمایا میں دو فرشتوں پر حیران ہوں کہ وہ دونوں ایک بندے کو ایک مسجد میں تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، جب انہوں نے اسے نہ پایا تو لوٹ گئے اور عرض کیا یا رب عز و جل ہم تیرے فلاں بندے کے دن اور رات میں کیے ہوئے اعمال لکھتے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ تو نے اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ دن اور رات میں جو عمل کیا کرتا تھا اس کے لیے وہ عمل لکھو اور اس کے اجر میں کمی نہ کرو جب تک وہ میری طرف سے آزمائش میں ہے، اس کا ثواب میرے ذمہ کرم پر ہے، اور جو عمل وہ کیا کرتا تھا اس کے لیے ان کا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت الترغیب والترہیب میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا یہ بندہ اس تکلیف میں اس کے لیے ہر دن اور رات میں وہ عمل بھی لکھو جو یہ تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیے ہمارے رحمت بھرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسی رحمت بھری خوشخبری ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیمار کے نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ بیماری کی حالت میں نیک اعمال میں جو کمی ہو جاتی ہے رب حنان و منان محض اپنے فضل و کرم سے مریض کو بے کے ہی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یوں بیماریوں، آفتوں، مصیبتوں کے مبتلا پر کرم والا کرم اور فضل فوق فضل اور نور نلا نور یہ کہ یہ مسلمان پریشان بعد امتحان جنت کا مہمان بنے گا۔ یہ کیا خوب سستا سودا ہے، آئیے اس بارے میں بھی سن لیجئے۔ مسند امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ میں حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا یا رب عز و جل تیرا مومن بندہ دنیا میں تنگ دست کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا گیا۔ جب انہوں نے اس کی نعمتیں ملاحظہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں میں نے اپنے مومن بندے کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا یا رب عز و جل تیری عزت و جلال کی قسم اگر تیرا بندہ پیدائشی طور پر ٹنڈا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو اور جب سے تو نے اسے پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے جبکہ اس کا ٹھکانہ یہی ہو تو گویا اس نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا کہ تیرے کافر بندے کے لیے دنیا اتنی کشادہ کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام پر جہنم کا ایک دروازہ کھولا گیا اور فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے اس کے لیے یہ عذاب تیار کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب عز و جل تیری عزت و جلال کی قسم جس دن سے تو نے اسے پیدا فرمایا ہے اگر وہ اس دن سے قیامت تک دنیا میں خوشحال رہے جبکہ اس کا ٹھکانہ یہ ہو تو گویا اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رب رحیم کی رحمتوں کے کیا کہنے، وہ کریم بے نیاز معمولی بیماریوں پر بھی اپنے صابر بندے پر نوازشوں کی ایسی بارشیں برساتا ہے کہ جو اس کی خطاؤں اور لغزشوں کو دھو ڈالتی ہے اور اسے قرب ربانی کے قابل بنا دیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا درد سر اور وہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے یا اسے جو چیز تکلیف دیتی ہے اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے گناہ مٹا دے گا۔ اور ہمارے وہ اسلامی بھائی جو راہ خدا عز و جل میں مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے ہیں، چلے مدنی قافلوں کے بارے میں بتا دوں کیونکہ بے شمار اسلامی بھائی مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماع کو
سن رہے ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں، اور بے شمار ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو مدنی قافلوں کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوگی کہ مدنی قافلے کیا ہیں۔ تو آئیے اس بارے میں عرض کر دوں کہ مدنی قافلے کیا ہیں۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی تحریک ہے اور اس کا مشن، اس کا مقصد نیکی کی دعوت عام کرنا ہے۔ تو دعوت اسلامی نے اپنے مدنی کام کو آگے بڑھانے کے لیے، چونکہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ مدنی ذہن دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اپنی اصلاح کے لیے امیر اہل سنت نے مدنی انعامات دیے ہیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا ہے، اور یہ ہمیں طریقہ دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس مدنی مقصود پر عمل کریں تو اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کریں، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ تو الحمدللہ تو وجل بے شمار اسلامی بھائی ان مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ 26 ماہ 12 ماہ 92 دن 63 دن 30 دن 12 دن اور 3 دن، جن کو جتنی سہولت میسر ہو وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق ان مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ اور یہ مدنی قافلے الحمدللہ عز و جل ان میں جو سفر کرتے ہیں وہ الحمدللہ عز و جل راہ خدا کے مسافر ہوتے ہیں۔ تو جو اسلامی بھائی راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں انہیں مبارک ہو کہ اگر خوش قسمتی سے دوران سفر درد سر کی سعادت نصیب ہو جائے تو وارے ہی نہیں آ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سر درد میں مبتلا ہو پھر اس پر صبر کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مدنی قافلوں کا مسافر بنائے۔ تو لگے آپ اب نیت بھی کر لیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ عز و جل ان قافلوں میں ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بخار کا ثواب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جب تک بخار میں مبتلا شخص کے قدم میں درد رہتا ہے اور اس کی رگ پھڑکتی رہتی ہے اسے اس کے عوض نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ وہ عشق حقیقی کی لذت پا نہیں سکتا جو رنجو مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو سرکار صلی السلام کے اس فرمان کے بعد حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ اللہ عز و جل میں تجھ سے ایسے بخار کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے، تیرے گھر اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف کی طرف جانے سے نہ روکے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو روزانہ شام کے وقت بخار ہو جایا کرتا تھا۔
تلخیوں میں خوش رہوں اور لذتوں سے بے نیاز کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس بد لگام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی یہ ان اولو العزم حضرات ہی کا حصہ تھا کہ خوش ہو کر مصائب و امراض کو گلے لگاتے اور ان پر صبر کر کے عظیم اجر کماتے. بہرحال ہم جیسے بے صبروں کو اللہ تبارک و تعالی سے عافیت ہی طلب کرنی چاہیے. ہاں، جب مرض و مصیبت پیش آ جائے تو پھر صبر سے محروم رہ کر ہرگز اجر و فضل سے ہاتھ نہیں دھونا چاہیے، کیونکہ ان امراض پر یہ فضائل فقط اس صورت میں حاصل ہوں گے جبکہ مریض صبر سے کام لے اور اس کا قول و حال یعنی قول و حال شکوہ و شکایت کی آلودگی سے بچا رہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اپنی عیادت کے لیے آنے والوں سے میری شکایت نہ کرے تو میں اسے آزمائش سے چھٹکارا دے دیتا ہوں، اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دیتا ہوں، اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں، پھر وہ نئے سرے سے عمل شروع کرتا ہے. اس کے برعکس لوگوں کے سامنے زبان شکوا دراز کرنے والے عنایت ربانی سے سراسر محروم رہتے. یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ آپ کو بہت کم دیندار نظر آئیں گے. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے اپنے اوپر نازل شدہ مصیبت کی غیر خدا کے آگے شکایت کی اس کے بعد کبھی عبادت میں حلاوت نہ پائے گا مگر جب کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے. صبر کی توفیق دے تو ہر علم منظور ہے، صبر کی توفیق دے تو ہر علم منظور ہے، صبر کی توفیق دے تو ہر علم منظور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے اسلاف کے مبارک کردار میں یعنی جو ہمارے بزرگان دین ہوا کرتے تھے ان کے مبارک کردار میں مرض و مصیبت کے موقع پر بہت تعجب خیز رد عمل ظہور پذیر ہوتا. حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ زور سے گری جس سے ناخن مبارک ٹوٹ گیا، لیکن درد سے کرانے اور ہائے اوہ وغیرہ کرنے کے بجائے ہنسنے لگی. کسی نے پوچھا کیا زخم میں درد نہیں ہو رہا؟ فرمایا صبر کے بدلے میں ہاتھ آنے والے ثواب کی خوشی میں مجھے چوٹ کی تکلیف کا خیال ہی نہ آ سکا. تلخیوں میں خوش رہوں اور لذتوں سے بے نیاز کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس بد لگام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا.
ایک طبیب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کے ایک پھوڑے کا علاج کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اگر ہمارے کسی جوان کو ایسا پھوڑا نکلتا تو ہم اسے اس کے لیے کافی سمجھتے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس تکلیف کے نہ پہنچنے پر کوئی خوشی نہ ہوتی، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ مسلمان کو اپنے جسم میں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ جب بھی مصیبت آئے نظر آخرت پہ ہو، جب بھی مصیبت آئے نظر آخرت پہ ہو، نظر آخرت پہ ہو، سرکار مدنی ذہن دو، مدنی خیال دو، سرکار مدنی ذہن دو، مدنی خیال دو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک عبرت انگیز نقطہ یہ کہ بیماری کا آنا جہاں گناہوں کی معافی کا باعث ہے، وہاں گویا ہمارے لیے ایک تنبیہ یعنی وارننگ بھی ہے۔ چنانچہ بیماری وغیرہ کی آمد پر ایک تو بھرپور صبر سے کام لینا چاہیے، اور دوسرا فوراً گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آئندہ کے لیے سچی توبہ کر لینی چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان تنبیہات سے غفلت برت کر تندرست ہونے پر پھر سے گناہوں میں پڑ جائیں اور گناہوں کی یہ نحوست ہمارا ایمان برباد کر کے آخرت تباہ کر دے۔ جی ہاں، بسا اوقات معمولی نظر آنے والی بات بہت بڑی تباہی مچا دیتی ہے۔ آئیے ایک حکایت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اسے سن کر ہلاکت خیزی کا اندازہ لگائیے۔ حضرت منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ میرا ایک بہت گہرا دوست تھا جو کثرت عبادت اور تہجد کا عادی تھا۔ چند دن اس طرح گزرے کہ اس سے میری ملاقات نہ ہوئی۔ مجھے اس کے بارے میں خبر ملی کہ وہ بیمار ہے۔ میں نے اس کے گھر کے بارے میں معلوم کیا اور اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازہ بجایا تو اس کی بیٹی باہر آئی اور مجھ سے میرے بارے میں معلوم کیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے گھر جا کر اندر جا کر میرے لیے اجازت لی اور واپس آ کر مجھے گھر میں داخل ہونے کو کہا۔ میں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا دوست زمین پر چت لیٹا ہوا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے اور آنکھیں نیلی ہو گئی ہے، اس کے ہونٹ موٹے ہوئے پڑے تھے۔ میں نے اس سے ڈرتے ہوئے اس کو کہا کہ میرے بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اس رات نے اپنی آنکھیں کھولی اور ٹیڑھی نظر سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوبارہ اپنا جملہ دہرایا، اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ کھول دی اور ٹیڑھی نظر سے مجھے دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے تیسری مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ کی کثرت کر، ورنہ نہ میں تمہیں غسل دوں گا، نہ کفن پہناؤں گا اور نہ ہی تیرے جنازے میں شرکت کروں گا۔ اس پر اس نے آنکھیں کھول کر کہا اے میرے بھائی منصور، میرے اور اس کلمہ طیبہ کے درمیان کچھ حائل ہو گیا ہے، یعنی کچھ رکاوٹ ہے۔ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور اس سے کہا ہے میرے دوست، تیری نماز روزے تہجد رات کا قیام یہ سب کہاں گئے؟ اس نے جواب دیا یہ سب کچھ ریاکاری کی نظر ہو گئے۔ میں یہ سب کچھ اس لیے کیا کرتا تھا کہ میری عبادت کے لوگ چرچے کریں، میرا ذکر لوگوں میں کیا جائے، تو میں یہ سب کچھ ریاکاری کے لیے کیا کرتا تھا۔ جب میں اکیلا ہوتا تو دروازے کو بند کر کے
پردہ ڈال کر شراب پیا کرتا، اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کرتا، ایک طویل مدت تک کرتا رہا کہ میں بیمار ہو گیا، جس نے مجھے ہلاکت کے قریب کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو قرآن پاک لانے کے لیے کہا، اس نے مجھے قرآن پاک دیا۔ میں ہر حرف پڑھتے پڑھتے سورہ یاسین تک پہنچا، پھر میں نے قرآن پاک کو بلند کیا اور دعا کی، اے میرے مالک عز و جل، اس قرآن پاک کی طفیل مجھے شفا دے دے، اب کبھی بھی گناہ نہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا دے دی۔ جب میں صحت یاب ہوا تو پھر سے اپنے رب عز و جل کی نافرمانی میں مشغول ہو گیا۔ شیطان لعین نے اپنے رب سے کیا ہوا عہد بلا دیا اور اسی حالت میں ایک طویل عرصہ گزر گیا، میں پھر بیمار ہو گیا، حسب سابق ہلاکت کے قریب ہو گیا۔ میرے بھی اہل کو حکم دیا کہ مجھے گھر کے بیچ میں ڈال دے اور قرآن پاک مجھے دے دے۔ میں اس کو پڑھ کر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ اس تیرے کلام پاک کا صدقہ جو قدیم ہے مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری عرض سن لی اور مجھ سے بیماری دور ہو گئی۔ مگر افسوس، میں پھر سے اپنے معمول پر لوٹ آیا اور اپنے رب عز و جل کی نافرمانیوں میں مشغول رہنے لگا، اور اس مرض میں جس میں تم مجھے دیکھ رہے ہو مجھے آ پہنچا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ مجھے یہاں ڈال دو، تو انہوں نے مجھے اس جگہ پر ڈال دیا کہ جہاں تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ میں نے ایک بار پھر کلام پاک منگوا کر اس کو پڑھنا چاہا، مگر اب کی بار افسوس کہ ایک حرف بھی مجھے نظر نہ آیا، کہ قرآن پاک کا مجھے ایک بھی حرف نظر نہ آیا۔ تو میں نے جان دیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو میں نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض گزار ہوا، اے اللہ عز و جل، اس قرآن پاک کا واسطہ مجھ سے اس بیماری کو دور کر دے۔ اے زمین و آسمان کے مالک، تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا جو خود نظر نہ آتا تھا کہ بیماری کی حالت میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور جب صحت مند ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف پھر لوٹ جاتا ہے۔ جب تجھے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو روتا ہے، اور جب تجھ سے مصیبت چلی جاتی ہے تو پھر برائی شروع کر دیتا ہے۔ کتنی ہی تکالیف سے تجھے نجات دی اور کتنی بلاؤں کو دور کیا جن میں تو مبتلا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں اس کے گھر سے چلا آیا، پیچھے سے رونے دھونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس بدبخت کا برا خاتمہ واقع ہو چکا ہے، یعنی اس بدبخت کی موت واقع ہو چکی ہے۔ گناہوں کی نحوست نے ایک شخص کو جہنم میں پہنچا کر دم لیا۔ اگر وہ شخص بیماری میں متنبع ہو جاتا تو نجات پاتا، مگر افسوس اس نے اس بیماری سے نصیحت حاصل نہ کی اور تندرست ہونے پر پھر گناہوں میں پڑ کر تباہ ہو گیا۔ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں مولا، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں مبتلا، یا رب کس کے در پر میں جاؤں گا، مولا مولا کس کے در پر
بخش دے نہ پوچھ عمل مولا بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیماریاں وغیرہ پر صبر اور صبر ہی سے کام لینا چاہیے۔ گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ حصول شفا کے لیے مناسب کوشش بھی کرنی چاہیے، جیسے علاج و معالجہ یہ بھی کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو مدنی قافلوں میں سفر بھی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی خود سفر نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی عزیز قافلوں میں سفر کر کے دعا کریں کہ اس کے بھی الحمدللہ عز و جل بے شمار واقعات ملتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے، کہ مایوسی علاج مریضوں کو شفا ملی ہے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں۔ تو آئیے حصول برکت کے لیے مدنی قافلے کی ایک بہار سنیے کہ ایک مزدور کے گردے فیل ہو گئے، عزیزوں نے اسپتال میں داخل کروا دیا، اس کا اوباش آوارہ نوجوان بھانجا عیادت کے لیے آیا۔ ماموں جان زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے، نوجوان کو اپنے ماموں جان کی بے کسی دیکھ کر بہت ترس آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اس نے اسی وقت تہیہ کر لیا، یعنی پکا ارادہ کر لیا کہ میں مدنی قافلے میں سفر کر کے اللہ عز و جل سے ماموں جان کی صحت کی بھیک مانگوں گا۔ چنانچہ وہ مدنی قافلے میں سفر پر چل دیا اور خوب گڑ گڑا کر ماموں جان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کی۔ جب واپس لوٹا تو عجیب منظر تھا، ماموں جان صحت یاب ہو کر گھر بھی آ چکے تھے اور اب نماز کے لیے گھر سے نکل کر خراما جانب مسجد روا دوا تھے۔ نوجوان نے بھی گناہوں بھری زندگی سے توبہ کی اور اپنی زندگی کو مدنی رنگ میں رنگ لیا۔ رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو دل کی کالک دھلے مرد عصیاں ٹلے، مرد عصیاں ٹلے دور ہو مشکلیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو طیبہ کی جستجو حج کی گئی آرزو، حج کی گئی آرزو ہے بتا دو تمہیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرمائے، ہمیں جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، اور ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، مدنی انعامات کا عامل بنائے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔